لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں گزارے گئے شب و روز، لیل و نہار ہر مسلمان کے لیے اتنے بیش قیمت ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گزاری گئی زندگی کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق اس کی زندگی بن جائے۔ ہم آج کے مختصر سی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کا روز ہوگا، یظلھم اللہ، اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس اللہ کی عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آپ احباب کو یہ کیفیت سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، جس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ اس دن کا سما اور منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنی وسیع الرحمت کے تحت اپنے خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، والشمس یوم القیامت کا مقدار میل، سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ اب آپ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ کیسا تصور ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی کہ ہمارے ہاں کوئی جولائی، جون اور اگست کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس دن کیفیت دیکھیے، صرف سائے کی خاطر اس بندے کو، جس میں آپ دیکھ لیں ساری انسانیت کی بات ہے، فرمایا کہ اس دن کی کیفیت یہ ہے کہ سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، والناس یکونون علی قدر اعمالہم، اور ہر شخص جس طرح وہ زندگی گزار کے گیا ہے، جس طرح اس نے اپنا اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو پسینے میں ڈبوئیں گے۔ کیسے؟ فرمایا منہم من یکون الی کعبیہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی حقویہ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یکون الی فیہ، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، اور کوئی شخص ایسا بدقسمت بھی وہاں پہ اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا پسینہ انہیں لگام میں پہنائے ہوئے ہوگا اور وہ بندہ پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ایسی کیفیت بھی ہوگی۔ اب آپ تصور میں لائیں کہ اس کیفیت میں میرے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ خالق کائنات 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن سوائے اس کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہاں پہ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بندہ کلام کر سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی جلالت اتنی ہوگی، اس کی کبریائی، اس کی قہاری، وہ اس کی جباری، اس خالق کائنات کی جو صفات ہیں، اس رب کائنات کے سامنے کوئی بندہ آرگیو کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ قرآن کریم نے تو خود بتایا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔
اس دن فرشتے بھی سارے کے سارے صف بنا کے اس رب کے سامنے کھڑے ہوں. لا یتکلمون، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے کو بات بھی کر سکے. بندہ اپنی اگر وہاں پہ خوش نصیبی چاہتا ہے، اپنے لیے حالات کو سازگار بنانا چاہتا ہے، تو یہ 7 قسم کے لوگ ابھی آپ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، ایسا منصف حکمران عادل حکمران کہ جس کے دور حکومت میں عوام کو عدل اور انصاف کی دولت سے مالا مال کیا جا رہا، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ جبر نہ ہو، ہر شخص کو انصاف اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ جو ہے اگر وہ بھی مر گیا نا تو عمر کو اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمران کے حوالے سے، آپ تصور کریں کہ ہمارے ہاں اگر مملکت پاکستان کو دیکھیں تو کوئی شخص حکومت میں ہوتا ہے، کوئی باہر ہوتا ہے. جو حکومت میں ہوتا ہے وہ بھی تنگ ہوتا ہے، جو باہر ہوتا ہے وہ بھی تنگ ہوتا ہے. میرے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا ایک دن، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ، کبھی امارت کا، حکومت کا مانگ کر سوال نہیں کرنا. یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، الیکشن آئیں گے، لوگ اپنی صفات خود بیان کرتے نظر آئیں گے. جی بے داغ ماضی، با کردار شخصیت اپنے آپ کو خود پیش کر رہے ہوں. خلفائے راشدین کو جب یہ حکومت کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی، صحابہ کرام کو کسی جگہ پہ عامل بنایا جاتا تھا، گورنر بنایا جاتا تھا، ساری رات روتے رہتے تھے کہ میں اس عہدے کو کس طرح نبھاؤں گا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جب بھی کسی شخص کو بھی اللہ رب العالمین کسی رعایا کا حکمران بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی رعایا پہ اگر وہ مشقت ڈھانے والا ہو، ان کو مشکلات دینے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ، اے اللہ جو امت کو مصیبت اور مشقت میں ڈالتا ہے، اللہ تو بھی اس کے لیے مصیبت اور مشقت میں ڈال دے اس کو بھی. چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں ساری. تو جب دین سے دوری ہوگی، جب حکومت کو فرائض منصبی نہیں سمجھا جائے گا، تو پھر کیفیات یہی اسی طرح ہی کی ہوتی ہے. عبد الرحمن بن سمرہ کو آپ نے کہا لا تسأل الامارہ، امارت حکومت کبھی نہیں مانگنی. فَإِنْ أُعْطِيتَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اگر تجھے سوال کرنے کے بغیر اللہ نے تجھے حکومت دے دی، اُعِنْتَ عَلَيْهَا، تیری اللہ کی طرف سے اس پر مدد ہو جائے گی. اللہ تیرے لیے غیبی خزانے کھول دیں گے، تیرے لیے مشکلات آسان ہوتی جائیں گی. لیکن اگر تو نے مانگ کر حکومت لی، تیرے لیے ایسی مشقت بن جائے گی، تیرے لیے زندگی گزارنا اجیرن بن جائے گا. تو لہذا کسی بھی عادل اور منصف حکمران کو جو رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے روز اس کو عرش کا سایہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائیں گے. دوسری بات آپ نے فرمایا رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا شخص، نوجوان آدمی، نشا فی عبادت اللہ، جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی. حضرات دیکھیے، آپ اپنی مساجد میں یوتھ کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے اس کی ریشو کو گن لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ٹین ایجر ہیں، 13 سال سے لے کر 19 سال تک، پھر 20 سے 30 تک،
कितने लोग हैं जो मस्जिदों में आते हैं? क्यों? वजह ये है कि हमारे नौजवान नस्ल ने इस दुनिया को अपनी तरजीह समझ लिया। जब दुनिया को तरजीह समझ लिया, नमाज को और मस्जिद को सानवी हैसियत दे दी। जब सानवी हैसियत मस्जिद, मदरसे को, नमाज को, दीनी मामलात को सानवी हैसियत दी है, तो फिर मेरे भाइयों, फिर इबादत क्या, बंदे को तो दीनी इक़दार का भी इल्म नहीं होता कि ये फ़लाँ मसला या फ़लाँ शरई मसला ये क्या होता है। तो रजुलन शाबुन, जो मज़ा है ना इबादत का, वो जवानी में आता है। जो बुज़ुर्ग कुर्सियों पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं ना, कभी उनसे पूछिए कि उन्हें नमाज़ पढ़ने का मज़ा आता है? तो कहते हैं हम तो मजबूरन बेचारे कुर्सियों पे बैठते हैं, हमें तो रुकू और सजदे भूल जाते हैं, पता नहीं रुकू में थे कि सजदे में थे। उस रब की कितनी बड़ी नेमत है कि जिस मालिक ने जवानी दी है, आज़ाए जिस्मानी अच्छे काम करते हैं, जोड़ अच्छे काम करते हैं, बाजू टांगें, उसके जोड़, घुटने, कोनियाँ सारी अच्छी काम करती हैं। इसके बावजूद बंदा जो है वो रब के लिए नमाज ना पढ़े, इबादत में मशगूल ना रहे, तो उसको तसव्वुर करना चाहिए कल क़यामत के रोज़ जो मुश्किल लम्हात होंगे, उसने उसके लिए सामान क्या तैयार किया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवानी के हवाले से, जवानी के लम्हात के हवाले से बात बयान की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस बयान करते हैं, आपने फरमाया निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं दुनिया के लोग अक्सर लापरवाही का, सुस्ती, काहली का, गफलत का शिकार रहते हैं। नंबर एक सेहत है और दूसरी फुर्सत है। यही जवानी है जिसमें सारा कुछ इंसान के पास होता है। जब बुढ़ापा आ जाना है, फिर घर की मसरूफियात भी ख़त्म हो जानी है, क्योंकि हम उतनी तरह उस जिस्मानी सेहत के साथ, तनोमंदी के साथ चल भी नहीं सकते होते, जिस्म उतना मुशक्क़त बर्दाश्त कर नहीं सकता, फिर इबादत के अलावा चारा कोई नहीं होता। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका असल इम्तिहान जवानी में है कि जिस मालिक ने सारा कुछ दिया है वो आपसे जानना ये चाहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तीसरी बात, रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मस्जिद, एक शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है। वो मस्जिद की इंतज़ामिया का कोई फ़र्द हो, उसके ज़हन में सारा दिन ये घूमता रहे, आज फ़लाँ पंखा सही करवाना है, फ़लाँ सफाई करवानी, फ़लाँ टूंटी सही करानी, फ़लाँ स्पीकर सही करवाना है, मस्जिद का बजट पूरा नहीं हो रहा, बिल पूरा नहीं हो रहा। वो सारा दिन इसी मुश्किल में, कभी किसी के पास जाता है मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, कभी किसी के पास जाता है। वो मस्जिद का इमाम हो, इमाम को अपनी पीछे मुक्तदियों की फ़िक्र रहे, फ़लाँ मेरा मुक्तदी नहीं आया, उसको भी मस्जिद में लाना चाहिए था। वो घर में बेचारा बीमार कोई शख्स पड़ा है, उसके दिल में ये तड़प है कि मैं कब सेहतमंद हो जाऊँ, मैं मस्जिद में चला जाऊँ। और मेरे भाइयों, जो शख्स भी जिसका दिल मस्जिद में लटका रहे, उसके जहन से मस्जिद की मसरूफियत निकले ही ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह करीम इस शख्स को भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। चौथी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, दो लोग आपस में मोहब्बत करने वाले, दो मर्द, दो ख़वातीन, मियाँ बीवी, उनकी मोहब्बत अल्लाह के दीन की वजह से। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके खामद ने शादी का पैगाम भेजा। उम्मे सुलैम मुसलमान हो चुकी थी, कहने लगी अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरा हक महर एक ही है जो मैं तलब करूँगी, अगर मुझे अदा कर दोगे तो मैं आपसे शादी रचा लूँगी, वरना नहीं। पूछा क्या है? कहा इस्लाम कबूल कर लो। उनके खामद ने इस्लाम कबूल कर लिया, दोनों की शादी हो गई। ये है जो बेहतरीन मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत, जिसकी शरीयत मिसाल बयान करती है। आप किसी शख्स के पास बैठते हैं, बड़ी अच्छी बातें करता है, नमाज की बातें, दीन की बातें, शरीयत की बातें, सच बोलने की तलकीन, सदाकत, अमानत, दयानत, शराफत का पैकर है, खुद भी इसी बात की तलकीन करता है। आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, ये बंदा बहुत अच्छा है,
میں اس کے ساتھ دوستی کروں گا، میری بھی کریکٹر بلڈنگ ہوگی، کردار سازی میری بھی ہوگی، میری اخلاقیات بھی پروان چڑھیں گی، میں جو آئے دن اپنی زبان سے گالیاں بکتے رہتا ہوں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی چغلیاں کرتا رہتا ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے محبت جو اللہ رب العالمین کے لیے۔ دوسری ہے وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، آپ کسی بندے سے دوری اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اسی بنا پر کہ اس شخص میں اب دین نہیں رہا۔ مثلا کیسے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ مومن آدمی جب کسی لغو اور فرسودہ بات کو سنتے، آپ کسی دوست کے پاس بیٹھیں وہ اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتے رہتا ہے، گپے ماری جاتا ہے، فضول باتیں کرتا رہتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں میرے بھائی ایسی بات نہ کیا کرو، اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں، وہ نہیں ہٹتا۔ تو مومن کا کام کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو باتوں سے گزرتے ہیں عزت سے گزر جاتے ہیں، پھر ایسی مجلس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کس بنا پہ؟ کہ آپ کا تو خود کردار صحیح نہیں ہے، آپ کی وجہ سے میرے کردار پہ بھی حرف آئے گا کہ میں کن لوگوں میں بیٹھتا ہوں، لہذا میں آپ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، آپ تو میری بات ہی نہیں مان رہے، صحیح نہیں ہو رہے۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے محبت، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی آپ دوری اختیار کریں۔ پانچویں بات، رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فیقول انی اخاف اللہ، کہ ایک شخص دنیاوی مال و دولت اللہ نے اس کو دیا، فزیکلی جسمانی لحاظ سے اس کے اندر اٹریکشن موجود، کوئی خاتون اس پہ فریفتہ ہو گئی، بیماری اس کو برائی کی دعوت دی، لیکن وہ بندہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس برائی کی طرف نہیں جاتا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کے آئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ آپ نے علماء سے گاہے بگاہے سنا ہوگا جس میں 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے سوچا ہم زندگی کا ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ اس میں سے ایک شخص کہتا ہے اے رب تو جانتا ہے فلاں وقت تھا فلاں وقت جب وہ فلاں خاتون اس کو رقم چاہیے تھی، میں نے اس کو دعوت دی، برائی کی، خیر میں نے اس کو قائل کیا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ میں نے خالص تجھ سے ڈر کر میں نے اس برائی سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کے اپنے پیش کیے گئے مسئلے کی بنا پر ان تینوں کو اس غار سے نجات دلا دی جس میں وہ طوفان کی صورت میں پھنس گئے تھے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں برائی ایسے کرتا ہے، غلطی ایسے کرتا ہے، کوتاہی ایسے کرتا ہے کہ مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ مالک اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں چھٹی بات آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنی خطائیں پیش کر کے اس کی رحمت کی امید رکھ رہا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، میرے رب کو تیری یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، میرا مالک تجھے کل قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس میں 7ویں اور آخری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس نے خرچ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے،
اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہو سکا کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کسی کی مدد کرتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، اس کو خفیہ رکھ کے دیتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اس کی بنا پہ کہ اگر ہم اعلانیہ اگر کریں تو کیا ہمیں پھر یہ صفت کی خوبی جو ہے یہ ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتی؟ آپ قرآن سنیے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان تبدوا الصدقات، اگر آپ صدقات کو ظاہر کر کے دیں، نیت یہ ہو کہ میں صدقہ دوں گا، میں اللہ کے راستے میں پیش کروں گا، دنیا دیکھے، ان کے اندر ترغیب پیدا ہو۔ یہ انسان کی وہ سوچ ہے جو صرف اس کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ سوچ آئی صرف یہ کہ میں صدقہ دوں، دنیا میں یہ ترغیب پیدا ہو کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ لیکن اگر سوچ نے صرف اتنا پلٹا کھا لیا کہ دنیا کو پتہ لگے میرے پاس پیسے بہت ہیں، ساری کی ساری نیکی وہیں پہ ضائع ہو جائے۔ آپ صدقہ دیں اعلانیہ طور پہ، فنعما ہی، رب کہتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، مخفی رکھیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فقراء کو مخفی رکھ کے بھی دیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بنا پہ اللہ رب العالمین تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ نے 7 میرے بھائیوں باتیں مختصراً سنی ہیں، تشریح ہر کی بہت بہت ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ تھی کہ ساتھی جتنے بیٹھے ہیں کچھ ان کو باتیں مل جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ استعداد پیدا کرے، خواہش پیدا کرے، سوچ پیدا کرے کہ ہم بھی یہ صفات کو اپنانے والے بنیں اور ہمارے کردار و عمل کی صفات یہ اپنا لیں اور ہماری شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم یا ربی لترحم کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الذی اذا سئلت به اعطیت واذا دعیت به اجبت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين۔ اے اللہ کریم ہمارے گھروں میں، اعزاء و قرباء میں، دوست احباب میں، مسجد کے نمازیوں میں، مولا کریم جو صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، اللہ کریم اپنی جناب سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔